آتے ہم آگے چلے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک تندور کے پاس پہنچا. اوون جو ایک ٹریڈیشنل ہے ہمارے اپنے ایشین ملکوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ایک گڑھے کی شکل میں، ایک ہول کی شکل میں، کہ اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے سے وہ کھلا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس تندور کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس میں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں. مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہیں، اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے. آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو اس آگ کے شعلوں کے بلند ہونے کی وجہ سے وہ مرد اور وہ ننگے مرد اور وہ ننگی عورتیں جو اس تندور کے اندر جل رہے ہیں وہ اوپر کو اٹھتے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ ابھی وہ چھلانگ لگا کے باہر نکل آئیں گے، لیکن جو ہی آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے وہ دوبارہ نیچے جا گرتے ہیں، اور بار بار ان کے ساتھ ایسے ہو رہا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے ذرا کچھ اور دیکھنا ہے، آگے چلیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ آگے چلا، وہاں دیکھا کہ ایک نہر چل رہی ہے، پانی کی نہیں، خون کی نہر. اس نہر کے اندر ایک شخص غوطے لگا رہا ہے، غرق ہو رہا ہے. اپنے ہاتھ پاؤں مارتے مارتے کوشش کرتا ہے، سوئمنگ کرتے ہوئے، تیرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ میں نہر کے کنارے تک پہنچوں اور وہاں باہر نکل آؤں. لیکن اس نہر کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے ایک بھاری پتھر لے کے. جب وہ شخص اس کنارے پہ پہنچتا ہے تو یہ کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پہ زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ دوبارہ اس خون کی نہر میں جا گرتا ہے. پھر غوطے آنے اس کو شروع ہو جاتے اور بار بار اس کے ساتھ یہ ہو رہا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا ذرا آگے چلیے، آپ نے اور بھی دیکھنا ہے. حدیث لمبی ہے، بہرحال اس حدیث کے آخر میں پھر ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی گئی. آپ فرماتے ہیں وہ جو دو شخص میرے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ یہ میرا ساتھی میکائیل ہے. ہم دونوں کو اللہ نے بھیجا کہ آپ کو سیر کروائیں اور ان لوگوں کے بارے میں دکھائیں کہ یہ کیسے بڑے مجرم ہیں کہ جن کو ایسی سخت سزائیں ہو رہی. پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. کہتے ہیں سب سے پہلا شخص جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے منہ میں کنڈی ڈال کے پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، یہ وہ شخص ہے جو بڑے اچھے طریقے سے بنا سنوار کے ایک جھوٹ لوگوں کے سامنے کہتا تھا. لوگ اس کی جھوٹی بات کو پھر نشر کر دیتے، اس کے حوالے سے اس کے بحاف پہ پھر وہ بات نشر ہو جاتی تھی کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے اس جھوٹ کی پاداش میں قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس کے منہ کی باچھیں چیری جاتی رہیں گی کیونکہ اپنے اسی منہ سے یہ جھوٹ پکتا تھا. میرے بھائی ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ تمام کے لیے عبرت کا مقام ہے. پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، یہ ہو رہا ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی موت آنی ہے. قیامت کے دن وہ تو جو حشر ہوگا اس سے پہلے برزخ کے احوال ہیں. یہ کچھ جھوٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آج ہم نے توبہ نہ کی تو اللہ معاف کرے ہماری بھی یہی سزا ہو سکتی ہے اور یہی حشر ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ دوسرا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، پاس کھڑا شخص اس کے سر پہ بھاری پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، بالکل پس جاتا ہے. وہ دوبارہ اٹھا کے لاتا ہے مارنے کے لیے تو اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا رجل علمہ القرآن فلم یتل به آناء اللیل ولم یعمل به بالنہار. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا،
لیکن رات کو یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور دن کو قرآن کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا. ایسا شخص جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی تھی، جانتا تھا اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن رات کو سوئے رہتا تھا. اور اس حدیث کی وضاحت میں محدثین نے بیان کیا ہے کہ خاص طور پہ ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، جو قرآن کا حافظ اور قاری تھا، لیکن اتنا غافل کہ اس کو اللہ کی اس نعمت کا احساس تک نہیں، اور وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا. میرے بھائی، ہر اس شخص کے لیے یہ عبرت ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کی سمجھ دی ہے. لیکن بالخصوص وہ لوگ کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا کہ ان کو دین کی سمجھ دی اور جن کو قرآن کا علم دیا، ایسے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام بھائیوں کو جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ نظر دوڑائیے، اپنی زندگی کو جائزہ لیجیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے اور ان غفلتوں کو چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے. یہ کافروں کی سزائیں نہیں بیان ہو رہی، یہ ان لوگوں کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا تھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لوگوں کو حرام کے بارے میں بتاتے تھے، خود حرام سے نہیں بچتے تھے، خود قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور غفلتوں کو چھوڑیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. تیسرے وہ لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تندور میں جل رہے ہیں، آگ نیچے جلتی ہے، وہ اوپر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل دونوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، جو بدکاری کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو جہنم میں اکٹھے ننگے مردوں کو اور ننگی عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تقربوا الزنا، اور میرے بندو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ. اللہ نے دروازے بند کیے ہیں. اور ایک صحیح روایت ہے حسن سند سے، امام منذری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں امام بہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے مردوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے چمڑوں کو، جن کی سکن کو، جن کی جلدوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا بناؤ سنگار، اپنے لباس کی، اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی اس لیے کیا کرتے تھے کہ عورتیں ان کی طرف دیکھیں اور ان کو پسند کریں. ان کے بارے میں اور نہیں کہا گیا کہ وہ بدکار تھے. ان کی زینت، ان کی خوبصورتی، ان کے اچھے لباس، اچھی شکل و صورت چہرے سے سنت رسول کو منڈوانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ عورتیں ہماری طرف دیکھیں اور ہمیں پسند کریں. ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کی کینچیوں سے ان کی سکن اور ان کے چمڑے کاٹے جا رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں میں کچھ آگے گزرا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو ان کے پستانوں اور ان کی چھاتیوں کے ذریعے الٹا لٹکایا ہوا ہے اور سخت بدبو آ رہی ہے اس کنویں سے جس کنویں میں ان کو جلایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو گھروں سے باہر نکلتی تھی میک اپ کر کے، زینت کر کے، خوشبوئیں لگا کے، تاکہ مرد ہماری طرف متوجہ. میرے بھائی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے مقام عبرت ہے. کاش ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث پہ یقین رکھیں اور اپنے ذہنوں میں ان سزاؤں کو تازہ رکھا کریں. میری وہ بہنیں کہ جو غفلت کا شکار ہیں، جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وہ حجاب سے نفرت کرتی ہیں، جو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنی خوبصورتی کو چھپانا اپنے لیے عیب سمجھتی ہیں،
اللہ کے لیے اللہ سے ڈریے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ چند دن کی زندگی میں خوبصورتی اور بناؤ سنگار کر کے مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گی تو کیا اللہ کے ہاں سرخروئی اور کامیابی مل جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے گھروں کی اصلاح کیجئے۔ ماؤں کا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں یہ سزائیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان اور میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ میں ان پہ یقین رکھوں کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ چوتھا وہ شخص کہ جس کو میں نے دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور نہر کے کنارے پہ کھڑا شخص اس کو زور سے پتھر مارتا ہے اس کے منہ میں اور وہ نہر میں غرق ہو جاتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل اور میکائیل نے بتایا کہ وہ شخص جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سود کا لین دین کیا کرتا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سواء۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پہ، لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، فارم فل کرنے والا، سود کی گواہی دینے والا، وٹنس بننے والا، اور فرمایا ہم سوا، سب برابر ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے میں نے سود لیا نہیں، مت یہ سمجھے میں نے کسی کو بتایا تھا، مت کوئی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف میں وٹنس بنا تھا۔ فرمایا ہم سوا، سب برابر ہیں۔ افسوس، صد افسوس، امت مسلمہ آج باتیں کرتی ہے کہ اتحاد، اتفاق، وہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہو گیا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اسی مسلمان امت نے اللہ کے ساتھ تو جنگ مول لی تھی؟ اللہ نے کہا تھا بچ جاؤ سود سے، چھوڑ دو ربا کو، ورنہ میرے ساتھ جنگ مول لوگے۔ ہم مسلمانوں نے جرت کی کہ ٹھیک ہے یا اللہ تیرے ساتھ جنگ لینے کو تیار ہے، جنگ لیتے ہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ جنگ لی اس کا بھلا کوئی بھلا ہو سکتا ہے؟ اس کی خیر ہے؟ کتنا بڑا جرم، کتنا عظیم گناہ جس کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہوا ہے۔ گھر لیے جاتے ہیں سود پہ، مورگیج پہ، اور افسوس کی بات ہے طرح طرح کے نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایسے بعض علماء کے جنہوں نے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں رہنا مجبوری، اس مجبوری کی بنا پہ ایک گھر سود پہ لینا جائز۔ میرے بھائی میں ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں، ذرا بتا دیجئے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے چھوٹا جرم سود کا یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کیا کبھی کسی عقل مند